تو اس لیے مستورات کے لیے مسئلہ ہے، اس کو لازمی سمجھنا چاہیے۔ اکثر مستورات کو علم نہیں ہوتا ہے اس بات کا۔ تو میری ویڈیو جہاں تک پہنچ رہی ہے تو مرد حضرات سے گزارش ہے، جو بھی باتیں سننے والے ہیں، میرے اس کلپ کو سن رہے ہیں، تو وہ ضرور بضرور ان باتوں کو اپنی مستورات تک پہنچائیں۔ اب دیکھیں، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اندر کچھ بیماریاں ہیں، اب ان بیماریوں کی وجہ سے وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان کی مستقل رہنمائی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہوگی کہ وہ کون کون سے مریض ہیں اور کون سا عذر ہے جس کی وجہ سے نماز کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا مریض سلسل بول کا۔ اب وہ بندہ، وہ مرد و عورت جن کو مستقل پیشاب جاری رہتا ہو۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیشاب جاری ہے، نجاست نکل رہی ہے، تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ نماز تو کبھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے، لیکن جو ایسا مریض ہے مستقل اس کا پیشاب جاری رہتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اس کے بارے میں آپ تفصیل سمجھیں کہ وہ مریض جس کو مستقل پیشاب آتا رہتا ہو، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اب اتنا اس کو وقت ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت نماز فرض فجر کی ہے یا 4 رکعت ظہر کی ہے، اور اسی طرح عشاء کے 4 فرض ہیں اور 3 وتر ہیں، اتنی اس کو درمیان میں وقفہ نہیں ملتا پاکی کا، یعنی کہ مستقل پیشاب آتا رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ شرعی معذور ہے، وہ یہ کرے گا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا۔ اب وہ نماز کے لیے جو وضو کرے گا، چاہے اس کا پیشاب نکلتا رہے، اس کا پیشاب جاری ہے، تب بھی اس کا وضو باقی رہے گا، اور اسی وضو سے مکمل جو عبادات وضو کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ ساری کی سارے عبادات کر سکے گا۔ یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن کو ہاتھ لگانا، جو بھی ایسے اذکار ہیں جو جن کے لیے وضو شرط ہے، وہ سارے کے سارے اذکار، نیک اعمال اسی وضو کے ساتھ کرے گا، اگرچہ اس کے جسم سے پیشاب نکل رہا ہو، چاہے یہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب یہ ہاں ایسا معذور ہے جس کو اتنا وقت ملتا ہے، وقت اس کے لیے اتنا ہے کہ اس میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کر کے 4 رکعت فرض ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، عشاء کے 4 اور 3 وتر مکمل کر سکتا ہے، تو یہ شرعی معذور نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ پاکی حاصل کر کے فوراً وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر فوراً نماز شروع کر دے، نماز شروع کرے، 4 رکعت فرض ہیں اور پھر اس کے بعد 3 وتر ہیں، یا جو بھی رکعت فرض ہیں اس کو مکمل کرے، مکمل کرنے کے بعد اگر پیشاب نکل آئے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک دوسرا مریض، اس کو سلسل ریح کہتے ہیں۔ اب ایک ایسا بندہ ہے تو جو اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، معدے کا مسئلہ ہے، جو بھی تکلیف ہے اندر کی، تو اس کا وضو نہیں ٹھہرتا، جب بھی وضو کرتا ہے تو ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی معذور ہے کہ اتنی اس کو یعنی کہ موقع ملتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، اس کی ہوا خارج نہ ہو، تو اس بندے کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ وضو مکمل کرے گا، وضو مکمل کرنے کے بعد پھر نماز پڑھے گا۔ ہاں جب نماز پڑھ لے گا، ہوا خارج ہو جائے گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسا مریض جس کو اتنے بھی وقت نہ ملتا ہو کہ وہ 2 رکعت نماز فرض پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے، کوئی ایک نماز مکمل کر لے، یہاں تک کہ پہلے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ شرعی معذور ہے۔ اب ایک ہی وضو سے وضو کرے گا، اس کے ساتھ ساری نمازیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرنا چاہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اسی وضو سے اگر یہ کسی کا جنازہ پڑھنا چاہے تو جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب شریعت نے کتنی آسانیاں بیان کر دی ہیں۔ اب یہ مستقل مریض ہے تو اس کے لیے معذوری ہے۔ اور ایک یہ مسئلہ، یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے اور مستورات کے لیے ہے۔ اب سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ عورت کو جو مہینے میں خون آتا ہے، بلڈ آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں، تو حیض کی مقدار کتنی ہے، کتنے دن حیض آئے گا تو حیض کا خون شمار ہوگا، اور جو مدت ہے اس سے کم آئے گا یا زیادہ آئے گا، وہ مدت کتنی ہے؟ تو حیض کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن تک حیض آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے اس کی 10 دن ہے، یعنی کہ 10 دن اور 10 راتیں، یہاں تک 10 دن اور 10 راتیں آئے گا تو وہ حیض کا خون شمار ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ
اگر 3 دن سے پہلے مکمل ہو گیا، یعنی کہ 3 دن سے تھوڑا آیا، 2 دن آئے، 1 دن آیا، تو وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا، وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ اور اسی طرح 10 دن جو مدت ہے زیادہ سے زیادہ حیض کی، وہ اس کو کراس کر گیا، یہاں تک کہ 11 دن، 12 دن یا 30 دن جتنا بھی اوپر چلا جائے، تو وہ بھی 10 دن کے بعد جو خون آیا ہے وہ بھی حیض کا خون شمار نہیں ہوگا، وہ بھی استحاضہ کا ہوگا۔ تو استحاضہ کے خون کی الگ استحاضہ کے خون کا الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور جو حیض کا خون ہے، اس کے اندر نہ نماز پڑھنا جائز ہے، نہ روزہ رکھنا جائز ہے، نہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو استحاضہ کا خون ہے وہ بیماری کی وجہ سے ہے۔ اب بیماری کی وجہ سے 3 دن سے کم آیا خون، وہ بھی استحاضہ کا، 10 دن سے اوپر چلا گیا وہ بھی استحاضہ کا۔ اس کے اندر عورت معذور نہیں ہے، اب اس کے اندر عورت ناپاک بھی نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم آیا ہے یا 10 دن سے اوپر آیا ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی، اور وضو کر کے وہ نماز پڑھے گی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، قرآن پاک کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے۔ تو اس لیے مستورات کے لیے مسئلہ ہے، اس کو لازمی سمجھنا چاہیے۔ اکثر مستورات کو علم نہیں ہوتا ہے اس بات کا۔ تو میری ویڈیو جہاں تک پہنچ رہی ہے، تو مرد حضرات سے گزارش ہے، جو بھی باتیں سننے والے ہیں، میرے اس کلپ کو سن رہے ہیں، تو وہ ضرور بضرور ان باتوں کو اپنی مستورات تک پہنچائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور مریض ہے، کسی بندے کو چوٹ لگی یا زخم آیا تو اس سے خون رس رہا ہے، نکل رہا ہے، ایسا خون جو بند ہی نہیں ہوتا۔ اب ایک بندے کو خون، یعنی کہ کوئی زخم ہوا، خون نکل رہا ہے، خون بند نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی کہ اتنا اس کو وقفہ نہ ملے کہ نماز جلدی پڑھ لے وضو کر کے، اب اس کو وضو باقی رہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے، وضو اگر اس کا اتنا ٹھہر جاتا ہے، خون نہیں نکلتا جس سے نماز مکمل کر لے، تو وہ شرعی معذور نہیں ہے، جلدی وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ لیکن ایسا مریض جس کا خون مستقل جاری ہے، رکتا ہی نہیں ہے، تو وہ شرعی معذور ہے۔ اگرچہ خون نکل رہا ہے، رس رہا ہے، تو وضو کرے گا، اسی خون کے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھے گا، نماز اس کو پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو استحاضہ کے بعد ایک اور خون ہے، وہ نفاس کا اس کو کہتے ہیں، نفاس کا خون اس کو کہتے ہیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خون آتا ہے عورت کو، تو اس کی جو سب سے زیادہ مدت ہے وہ 40 دن ہے، کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، یعنی کہ بچہ پیدا ہوا، خون ختم ہوا تو عورت پاک ہو گئی۔ ہاں، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے اس کی 40 دن ہے، یہ بلڈ جو ہے، خون جو ہے 40 دن تک آ سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہوا 40 دن سے کراس کر گیا، 40 دن سے اوپر چلا گیا، تو یہ نفاس کا خون نہیں ہوگا، یہ استحاضہ کا، بیماری کا خون ہوگا۔ تو اس صورت میں عورت، جس طرح پہلے باتیں گزری ہیں، اس صورت میں وہ عورت وضو کر کے نماز پڑھے گی، جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض فرمائے ہیں، جو وضو کے ساتھ کرنے ہیں، اسی وضو سے وہ سارے احکامات کو مکمل کرے گی۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے، خون مستقل جاری رہتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اتنا مدت اور اتنا وقت نہیں ملتا کہ وضو کر کے سکون کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے، اگرچہ خون نکل رہا ہے اس کا وضو باقی رہے گا۔ اور یہاں تک کہ ہر نماز کے لیے، جتنے بھی یہ مریض گزرے ہیں، ہر نماز کے لیے الگ وضو کریں گے۔ جب ہی نماز کا وقت ختم ہوگا تو پہلے والا وضو ختم ہو جائے گا، پھر ہر نماز کے لیے الگ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔